السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر شروع کریں گے۔ تو سب سے پہلی آخری سورۃ الناس انشاءاللہ سورۃ الناس، اس کے بارے میں آج پڑھیں گے، اس کی فضیلت کے بارے میں اور اس کے نام کے سلسلے میں اور اس میں کیا بحثیں ہوئی ہیں، وہ مکی ہے یا مدنی، ان چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ اس سورت کا نام جو قرآن میں لکھا گیا ہے سورۃ الناس، اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہرگز کہ جہاں لوگوں کے بارے میں اللہ نے بحث کی ہے ایسی سورت، بطور علامت یہ نام رکھا گیا ہے کہ وہ سورت جہاں لفظ ناس آیا ہے۔ اور دوسری بات کہ اس سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا جو نام حدیث مبارکہ میں آتا ہے وہ ہے معوذتین۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے اور سنداً صحیح ہے، حسن درجے کی ہے۔ اب ان دونوں صورتوں کو مشترکہ طور پر معوذتین کہا جاتا ہے۔ معوذتین، یہ صورتیں الگ الگ ہیں، قرآن میں بھی ان کو الگ الگ ناموں سے قرآن میں لکھا گیا ہے، لیکن ان کے درمیان تعلق اتنا گہرا ہے کہ ان کے مضامین ایک دوسرے سے اتنی قریبی مناسبت رکھتے ہیں کہ ان کا ایک مشترکہ نام رکھا گیا ہے حدیث مبارکہ میں، وہ ہے معوذتین، یعنی پناہ مانگنے والی صورتیں۔ یہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ اب بعض حضرات انہیں مکی قرار دیتے ہیں، بعض حضرات انہیں مدنی قرار دیتے ہیں۔ حضرت حسن بصری، مولانا مودودی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری، عکرمہ، عطا اور جابر بن زید کہتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہیں، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت یہی ہے کہ یہ جو سورتیں ہیں یہ مکی ہیں۔ لیکن بعض حضرات کا قول ہے کہ یہ سورت مدنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اور قتادہ رضی اللہ عنہ یہ دونوں کہتے ہیں کہ یہ سورت جو ہیں یہ مدنی ہے۔ مدنی ہونے کے لیے جو روایت امام مسلم نے لایا ہے، جسے امام ترمذی نے بھی نقل کیا ہے، امام نسائی نے بھی اور مسند احمد میں بھی، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز مجھ سے کہا، تمہیں کچھ پتہ ہے کہ آج رات مجھ پر کیسی آیتیں نازل ہوئیں؟ یہ بے مثل آیتیں ہیں، وہ ہے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اس حدیث کی وجہ سے بعض حضرات ان صورتوں کو مدنی کہتے ہیں، کیونکہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ہجرت کے بعد ایمان لائے تھے، جیسے کہ ابو داؤد اور نسائی نے خود اس کے بارے میں بیان کیا ہے۔ اسی لیے بعض حضرات اسے مدنی کہتے ہیں اور بعض حضرات اسے مکی کہتے ہیں، لیکن یہ بات ہمیں ذہنوں میں راسخ کرنی چاہیے، جب بھی کسی صورت یا آیت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فلان وقت میں یا فلان موقع پر نازل ہوئی ہے، تو اس کا مطلب لازماً یہ نہیں ہوتا کہ وہ پہلی مرتبہ اسی وقت نازل ہوئی ہے، اس سے پہلے نازل نہیں ہوئی ہے، اور پھر کوئی خاص واقعہ یا صورتحال پیش آنے پر اللہ تعالیٰ اس کو مکے میں پہلی بار نازل کیا ہو۔ ایسی کب بہت ساری آیتیں ہیں، پھر ضرورت پیش آنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دوبارہ نازل کیا ہو۔
مدینے میں۔ تو مولانا مودودی رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ بھئی ہمارے نزدیک ایسا ہی معاملہ ان صورتوں کا ہے، کیونکہ ان کے مضمون بتا رہے ہیں کہ یہ ابتداءً مکہ میں نازل ہوئی ہیں، جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت عروج پر تھی، عروج پر۔ پھر انہی دونوں صورتوں کو پڑھنے کی تلقین کی گئی، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، وہاں جو مشہور واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صورتوں کو دوبارہ نازل فرمایا، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ یہ پڑھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے تمام شروروں سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ تھے کچھ اس صورتوں کے بارے میں۔ اب اس صورت کی فضیلت کیا ہے؟ ہم کئی احادیث پڑھ بھی چکے ہیں، لیکن جو صحیح الاسناد احادیث ہیں ان صورتوں کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے، ان کی فضیلت کے بارے میں۔ پہلی حدیث سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب بستر پر جاتے تو ہر رات اپنی دونوں ہتھیلیاں ملا کر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونکتے، پھر اپنی ان دونوں ہتھیلیوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم مبارک پر پھیر لیا کرتے۔ آپ اپنے سر اور چہرے پر ہاتھ پھیرتے، پھر اپنے سامنے کے جسم پر ہاتھ پھیرتے، اور 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے وہ آیتیں نہیں دیکھیں جو آج رات نازل کی گئی، جن کے مثل کبھی دیکھی ہی نہیں گئی؟ وہ ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور اسی طرح سیدنا ابن عابس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے ابن عابس، کیا میں تمہیں ان چیزوں میں سے سب سے بہترین چیز نہ بتاؤں جن کے ساتھ پناہ پکڑنے والے پناہ پکڑتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، آپ بتا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ وہ 2 صورتیں ہیں جن کے ساتھ جنات وغیرہ سے پناہ پکڑی جاتی ہے۔ نسائی کی حدیث ہے اور سندن صحیح ہے۔ اور سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا جا رہا تھا۔ آپ اس وقت کسی سواری پر سوار تھے رسول اللہ۔ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے قدم پر رکھا اور میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے سورۃ الہود اور سورۃ الیوسف پڑھا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہرگز کوئی ایسی چیز نہیں پڑھو گے جو اللہ کے نزدیک قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس سے زیادہ اللہ کے قریب پہچاننے والی ہو۔ یہ بھی نسائی کی حدیث ہے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو اپنے آپ پر معوذات یعنی سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ جب آپ کا درد بہت بڑھ گیا تو میں بھی آپ پر یہی صورتیں پڑھ کر یہی صورتیں دم کرتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہاتھ، اس ہاتھ کی برکت کی امید سے
آپ کی جسم پر پھیرتی تھی۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے یہ حدیث۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب بستر پر جاتے، بستر پر، تو اپنے آپ پر معوذتات یعنی سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، پڑھ کر بستر پر جاتے تو ہر رات اپنی دونوں ہتھیلیاں ملا کر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر ان پر پھونکتے، پھر اپنے ان دونوں ہتھیلیوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم مبارک پر پھیر لیا کرتے۔ آپ اپنے سر اور چہرے پر ہاتھ پھیرتے، پھر اپنے سامنے جسم پر ہاتھ پھیرتے، اور 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے، اسی طرح۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے سندن، اور بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، بخاری میں۔ اور عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ حدیث ترمذی میں ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو حسن کہا ہے کہ ہم ایک بارش اور سخت اندھیرے والی رات میں نکلے، ہم رسول اللہ کو تلاش کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھائے۔ چنانچہ میں آپ سے جا ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہوں، میں نے کچھ نہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہو، تو میں نے کچھ نہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو، میں نے کہا میں کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد اور معوذتین، صبح و شام 3 مرتبہ کہہ دو، یہ تجھے ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ ان سورتوں کا نام معوذتین بھی ہے، اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ معوذتین نازل ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں سے اور انسان کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب معوذتین اترے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو معمول بنایا، اور ان کے علاوہ کیا کر دیا؟ سب کو چھوڑ دیا رسول اللہ نے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے۔ اور عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ سے معوذتین کے بارے میں پوچھا، تو عقبہ فرماتے ہیں ہم نے یہ سوال کیا تو رسول اللہ نے ہمیں ان دونوں صورتوں کے ساتھ صبح کی جماعت کروائی، صبح کی جماعت کروائی۔ یہ حدیث نسائی میں ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ تو ان احادیث سے جو آخر میں ہم نے پڑھی ہے، معلوم ہوا کہ ان کا نام معوذتین معروف تھا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی صورتوں کی جگہ انہیں کافی قرار دیا۔ انہیں کیا قرار دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی قرار دیا۔ تو ان فضائل جو فضیلتیں بیان ہوئی ہیں احادیث مبارکہ میں ان صورتوں کی، یہ ہر قسم کی روحانی جسمانی بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہیں، جنوں انس میں سے شیاطین کے شرور و آفات سے بھی اللہ کے پناہ میں یہ صورتیں رکھتی ہیں۔ مگر بات یہ ہے کہ جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا معوذتین پڑھتے ہیں تو ان کے ذریعے سے اللہ کی پناہ مانگنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ صرف زبان سے یہ الفاظ ادا کر دیے جائے تو ہم پناہ حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ ضروری یہ ہے کہ وہ تمام تصورات، وہ تمام خیالات، وہ تمام خواہشات اور اعمال چھوڑ دینے کی حد درجہ کوشش کرنی چاہیے جو شیطان کو پسند ہے۔ جس طرح کسی شخص پر کوئی درندہ حملہ آور ہو تو اس کو صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ پناہ طلب کرنے والے
کہ میں فلان قلعے میں پناہ لیتا ہوں یا میں اس کی پناہ لیتا ہوں، اس کی پناہ لیتا ہوں، یہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس قلعے میں پہنچنے کی اسے پوری طرح جد و جہد کرنی ہوگی۔ اسی طرح دشمن کے حملے سے اللہ کی پناہ طلب کرنے والے اور اس پر فتح و نصرت کی دعا کرنے والے کے لیے پناہ اور دعا کے الفاظ ہی منہ سے ادا کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ دشمن کے خلاف تیاری کرنا، میدان میں نکلنا، قتل و قتال کے لیے تیار رہنا، جان دینے کے لیے تیار رہنا، اس کے ساتھ دعا بھی کی جائے تو واقعی اللہ کی پناہ حاصل ہوتی ہے اور اس کی حفاظت بھی انسان کو پھر حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص عملاً تو ہر بات میں شیطان الانس والجن کی پیروی کرے مگر منہ سے اللہ کی پناہ طلب کرتا رہے تو یہ پناہ طلب کرنا اسے شیاطین الانس اور والجن اور ان کے وسوسوں سے کبھی نہیں بچا سکتا۔ اس کی جامع ترین مثال یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا شخص یقیناً جنت میں جائے گا، اس پر جہنم کا آگ حرام ہے، مگر کیا صرف یہ الفاظ ادا کرنے والا جہنم سے اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے؟ بھرگز نہیں، بلکہ وہ جو صادقاً یعنی دل کی سچائی سے، سچے دل سے اللہ کو معبود برحق مانے، اسی کی بندگی کرے، اس کے لیے یہ فضیلت ہے۔ اگر وہ کسی غیر کو یا اپنے خواہش نفس کو ہی اپنا معبود بنا لے تو پھر کروڑ دفعہ بھی وہ اگر لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے تو جہنم سے نہیں بچ سکتا، کبھی بھی جہنم سے نہیں بچ سکتا۔ اسی طرح یہ فضیلتیں خاص طور پر ان صورتوں کی نہیں، ہر صورتوں کی، ہر دعا کی جو فضیلتیں مذکور ہیں، ان سے کون سے لوگ حقیقی طور پر فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ وہی لوگ جو قلب سلیم لے کر یہ پڑھے، وہی لوگ جو حنیف ہو، جو سب کو چھوڑ کر ایک رب کے ہونے والے ہو، جو اپنے آپ کو رب کے حوالے کر چکے ہو۔ ان کو پڑھ کر صرف بیٹھے نہیں، بلکہ ان کو پڑھ کر جس رب سے مانگ رہے ہیں اس رب کے حقیقی بندے ہو، اس کی طرف جانے کی کوشش کرے، حقیقی عملی طور پر بھی اپنے آپ کو اس کی پناہ میں دے، صرف قولی طور پر نہیں، عملی طور پر ہر لحاظ سے اپنے آپ کو جو لوگ رب کی پناہ میں دیں گے وہی ان فضائل سے، ان کے برکات، ان فضائل کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہم نے پڑھ لیا اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کل سے انشاءاللہ ہم سورۃ الناس کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔